بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد ہم لوگ اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم لوگ آج سوال نمبر 73 پڑھ رہے ہیں، اور یہ جو ہمارا سلسلہ وار حلقات چل رہے ہیں اس میں یہ حلقہ نمبر 24 ہے، اور سوال جو پڑھنا ہے وہ ہے هل جميع انواع التوحید متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها. وہ اگر لکھنے میں، اگر املا میں اس کے اندر درمیان میں کوئی اسپیس آ گیا ہے بعض نسخوں میں تو اس کو قریب کر لیں، وہ فیونافیہا ہے، فیونافیہا. جی تو شروع کریں شیخ یہاں سے پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سؤال: هل جميع انواع التوحید متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ نعم، هي متلازمة، فمن أشرك في نوع منها فهو مشرك في البقية. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لم يقدر عليه. جی دعاء غیر اللہ، دعاء غیر اللہ دعاء غير الله وسؤاله وسؤاله ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة مخ العبادة صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية. وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير، وسؤاله إياه حاجة من جلب خير أو دفع شر، معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك. هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملوكته، ثم إنه لم يدعوه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويسرحون بذلك ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية شرك في الإلهية الشرك، وفي الربوبية والأسماء والصفات. جی اور ایک سوال بھی پڑھ لیتے سکتے ہیں. جی سوال: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
وتقدم الإيمان بهم من السنة في الحديث جبريل وغيره، وفي الصحيح المسلم أنه تعالى في صحيح خلقهم من نور، وفي صحيح مسلم جی وفي الصحيح مسلم مسلم جی أنه تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. هذا وبالله التوفيق. کافی ہے. جی ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، ہم لوگ آج اعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة اس کتاب میں سوال نمبر 73 پڑھ رہے ہیں. سوال ہے: هل جميع انواع التوحید متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ یہ سوال نمبر 73 یا حلقہ نمبر 24 میں جو سب سے پہلے سوال ہم لوگ پڑھ رہے ہیں کہ کیا توحید کی ساری قسمیں متلازم ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے چمٹی ہوئی ہیں یا ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، کہ اگر آدمی ایک کا انکار کرتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے دوسرے کا بھی وہ انکار کر بیٹھے. مثال کے طور پر یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک قسم دوسرے قسم سے ملی ہوئی. اس کی مثال یہ دے رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ سے کوئی چیز پوچھتا ہے، مانگتا ہے، طلب کرتا ہے، اور اس طلب کرنے کی وجہ سے، اس مانگنے کی وجہ سے گویا کہ وہ اس کی عبادت کیا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس کی عبادت نہیں کیا ہوں، پھر بھی وہ اس کی عبادت ہی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ. دعا عین عبادت ہے، یا دیگر الفاظ میں مخ العبادہ بھی یہاں ذکر ہوا ہے. تو مخ العبادہ کہیں یعنی اصل عبادت دعا ہی ہے. تو اگر ایک انسان دعا کرتا ہے تو گویا کہ وہ عبادت کر رہا ہے. تو جو آدمی غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، وہ اس کی عبادت کر رہا ہے، وہ اس کو پوج رہا ہے. وہ گرچہ کہ اس کے پاس اچھی چیز مانگ رہا ہے، اور ایسی چیز مانگ رہا ہے جو اللہ سے مانگنی چاہیے تھی، وہ چیز جا کر اس سے مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس کی عبادت کر رہا ہے. مانگنا، طلب کرنا، دعا کرنا، یہ سب عبادت ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر بندہ یہ دعا یا یہ عبادت کسی اور کے پاس کرتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کر، تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اور یہ شرک فی الالوہیہ ہے، یا دوسرے الفاظ میں شرک فی العبادہ ہے، یعنی عبادت میں یہ آدمی شرک کر رہا ہے. اب جب یہ عبادت میں شرک کر رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ شرک فی الربوبیہ بھی ہو رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ بندوں کے جتنے کام ہیں وہ سب کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. مثلا رزق دینا ہے، اولاد دینا ہے، زندگی دینا ہے، شفا دینا ہے، بارش برسانا ہے، یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے، اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. اب ایک آدمی یہ سمجھے کہ یہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں بھی ہے اور کسی ولی یا پیر کے ہاتھ میں بھی ہے، تو گویا کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی کائنات میں کوئی اور بھی ہے جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور اس کی مرضی کے بغیر یہ بھی اس میں تصرف کر رہا ہے، یعنی یہ بھی دنیا کے سارے کام چلاتا ہے یا چلا سکتا ہے. تو کسی پیر یا کسی ولی کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنا
کہ وہ دنیا کے کام جو بندوں کے کام ہیں، بندوں کی ضروریات ہیں، ان کو وہ پورا کرتا ہے، چاہے وہ ولی ہو، چاہے نبی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے کوئی نیک انسان ہو۔ اب جو بھی کسی انسان کے بارے میں، کسی مخلوق کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا کہ وہ بندوں کے کام کرتا ہے یا کائنات میں تبدیلی جو بھی واقع ہوتی ہے اس کی بھی اس میں مرضی شامل ہے یا اس کو قدرت حاصل ہے، تو یہ شرک فی الربوبیہ ہے۔ تو اللہ تعالی کائنات میں تصرف کرنے والا اکیلا ہے، اسی کی ذات ہے جو جلاتی ہے، جو دیتی ہے، جو عطا کرتی ہے، کسی کو محروم کرتی ہے، کسی کو شفا دیتی ہے، کسی کو بیمار کرتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان یہ سمجھے کہ نہیں اللہ تعالیٰ بھی کرتا ہے، یہ ولی بھی کرتا ہے، تو پھر یہ شرک فی الربوبیہ ہو جائے گا۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ اب وہ آدمی جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی ولی کو یا کسی پیر کو پکار رہا ہے، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر اس کو پکار رہا ہوں، وہ سنتا ہے۔ مثلا کوئی انسان کسی قبر والے سے کوئی چیز مانگ رہا ہے اور وہ اس قبر والے سے کئی کلومیٹر دور ہے، 100 کلومیٹر دور ہے، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر مانگوں گا تو وہ میری پکار کو سنے گا، ایسا وہ عقیدہ رکھتا ہے، تو مطلب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے سننے کی قدرت عام انسانوں کی قدرت سے بھی زیادہ ہے، وہ 100 کلومیٹر کی دوری سے بھی سنتا ہے، یہ گویا کہ وہ سوچ رہا ہے۔ ورنہ ایک آدمی کوئی بھی انسان کو پکارتا ہے یا غوث یا جو بھی وہ پیر کا نام لے، وہ اس طرح پکارتا ہے کہ میری مدد کرو، اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ میری پکار ان تک پہنچے گی، میں تو ان سے سینکڑوں کلومیٹر دور بیٹھا ہوں، تو یہ گویا کہ اسماء و صفات میں شرک کر رہا ہے۔ اسماء و صفات میں شرک اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو بندوں کی جو سماعت ہے اور اس سے اونچی اس کی صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، تو اللہ تعالیٰ کے مانند کوئی چیز نہیں، وہ صرف اللہ کی ذات ہے جو دور سے بھی سنتی ہے، قریب سے بھی سنتی ہے، بلکہ اگر آپ کوئی چیز کہیں بھی نہ، آپ دل میں محسوس بھی کر لیں تو بھی اللہ رب العزت کو اس کا علم ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف صفت اللہ کے پاس ہے۔ تو اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ پیر یہ ولی دور سے سن لیتا ہے اور اس کے اندر اتنی قدرت ہے کہ وہ دور بیٹھے ہوئے انسان کی بات کو سن لیتا ہے، تو پھر گویا کہ یہ شرک فی الاسماء والصفات کر رہا ہے۔ تو یہ اگر آدمی ایک قسم میں شرک کرے تو گویا کہ وہ پورے اقسام میں شرک کرنے والا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے شیخ بات؟ جی جی بالکل۔ جی تو جو آدمی یہ سوچے گا کہ میں تو صرف پکار رہا ہوں اور اس سے ایک چیز طلب کر رہا ہوں، میں امتحان میں کامیابی طلب کر رہا ہوں، میں نوکری طلب کر رہا ہوں، میں رزق طلب کر رہا ہوں، دینے والا اللہ ہے، میں اس سے مانگتا ہوں، تو یہ خود غیر اللہ سے مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ شرک فی الالوہیہ ہے، شرک فی العبادہ ہے۔ غیر اللہ کو مانگنا یا غیر اللہ سے پوچھنا، اس کو آواز دینا، یہ شرک فی العبادہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دعا کرنا اصل عبادت ہے۔ جی تو اس طرح جو آدمی شرک فی العبودیہ یا شرک فی الالہیہ یا شرک فی الالوہیہ کا مرتکب ہوگا، وہ شرک فی الربوبیہ کا مرتکب ہوگا۔ اس طرح کہ جو کائنات کے جو کام ہیں وہ صرف اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ
یہ پیر اور یہ ولی بھی کر سکتا ہے تو پھر یہ شرک فی ربوبیہ ہوگا. اور یہاں بیٹھ کے پکارتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ وہ بھی سن لے گا اتنی دور سے. یہ تو اللہ رب العزت کی عظیم صفات میں سے ایک صفت ہے کہ وہ دور سے سنتا ہے، پھر کوئی سن نہیں سکے گا. تو یہ اس طرح توحید فی الالوہیہ، توحید فی الربوبیہ، شرک، توحید فی الاسماء و صفات، تینوں کے مخالف ہے. تو مطلب یہ کہ یہ تینوں قسمیں متلازم ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی. بات واضح ہو رہی ہے شیخ؟ جی شیخ. بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ تینوں ہاں جی. اقسام کیسے جڑی ہوئی ہیں، یہ پتہ چل رہا ہے نا؟ ہاں جی بالکل. جی جی چلیے. یہ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ. تو اگر ایک انسان کسی زندہ انسان کو پکارے تو کیا وہ شرک فی الربوبیہ ہے، شرک فی الالوہیہ ہے یا نہیں ہے؟ زندہ انسان اگر سامنے ہے تو اسے پکار سکتے ہیں، اگر دور ہے تو پھر وہ تو شرک ربوبیہ ہو جاتا جی. ہے. جی تو شیخ. یہ بالکل اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو اگر ایک انسان زندہ انسان کو پکارتا ہے، تو اگر ایک انسان کسی زندہ انسان کو پکارتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. تو جو آدمی زندہ ہے، آپ چھت پہ کھڑے ہیں، وہ آدمی نیچے کھڑا ہے، آپ کی آواز نیچے تک جاتی ہے، آپ فلاں آدمی کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہاں تھوڑے سے کام کی ضرورت ہے، تو پھر یہ شرک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ زندہ انسانوں کو ان چیزوں میں مدد کے لیے پکار رہے ہیں جس میں وہ قدرت رکھتے ہیں. آپ کا کوئی بوجھ ہے، کوئی ایک وزنی چیز ہے، آپ اکیلے نہیں اٹھا سکتے ہیں، کسی پڑوسی کو بلا لیتے ہیں، تو پھر اس طرح پکارنا، اس طرح بلا لینا، یہ شرک نہیں ہوگا، یہ ایک قسم کا تعاون ہے. یہاں پر ایسے انسان کو جو آپ سے غائب ہے، کہیں اور ہے، آپ یہ سوچتے ہیں کہ وہ مدد کرے گا وہاں بیٹھ کر، میری بات وہاں تک پہنچے گی، وہ زندہ ہو یا پھر مردہ ہو، ایسے انسان کو آپ پکارتے ہیں تو پھر یہاں یہ شرک ہو جائے گا. تو اسی سے بچنا چاہیے. چلیے اس کے بعد جو سوال ہے، سوال نمبر 74، ما الدلیل علی الایمان بالملائکۃ من الکتاب والسنہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر فرشتوں کا ذکر کیا ہے. اچھا، یہاں پر میں رک کر ایک بات یہ بتا دوں کہ کتاب کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے یہ پہلے الایمان باللہ کو مکمل کر چکے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے اسماء و صفات سے متعلق، اللہ تعالیٰ کی ذات سے متعلق، اور یہ جو من شہد اللہ الہ الا اللہ، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اس کے تقاضے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات، اور اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات قرآن و سنت میں بیان ہوئی ہیں اس کے کیا دلائل ہیں، وہ ساری چیزیں الایمان باللہ یہاں تک مکمل ہو گیا. اس کے بعد اب یہ جو سوال ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ، تو اس ترتیب سے الایمان باللہ کے بعد یہ ایمان بالملائکہ کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اب ایمان بالملائکہ یہ بھی ضروری ہے. ایک انسان اگر یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، میں فرشتوں کو نہیں مانتا، فرشتوں پر ایمان نہیں رکھتا، تو پھر کیا وہ مسلمان ہے؟ نہیں شیخ، بالکل نہیں. بالکل ایمان اس کا مکمل نہیں ہے، کیونکہ وہ جی ایمان بالملائکہ کا قائل نہیں ہے. اسی طرح کتابوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، یہ جو ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان سارے چیزوں کو ماننا ضروری ہے. اگر اس میں سے کسی کا بھی وہ انکار کرتا ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے، گرچہ کہ وہ بقیہ 5 چیزوں کو مان لے. تو یہ 6 جو ارکان ہیں، ان میں سے ہر چیز کا اس کو اقرار کرنا ہے جیسے مطلوب ہے. تو یہاں پر جو دوسری چیز ہے ایمان کے ارکان میں، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایمان کے 6 ارکان میں یہ ایمان باللہ کے بعد دوسرا رکن ہے الایمان بالملائکہ. اب اس کی جو دلیلیں ذکر کی گئی ہیں قرآن و سنت میں، وہ مختلف جگہوں پر آئی ہیں.
والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، کہ فرشتے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اور زمین میں جو لوگ ہیں ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں، ان کی تسبیح و تحمید کا ذکر کیا، اور اسی طرح یہاں پر یہ بات بھی کہی سورہ اعراف میں، ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ لوگ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں، اتراتے نہیں ہیں، اور اس کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ سارے فرشتوں کے صفات ہیں۔ تو یہ سارے آیتیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ قرآن کریم میں فرشتوں کا ذکر ہے اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکائیل فإن اللہ عدو للکافرین، جو بھی اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے اور اللہ کے رسولوں کا اور جبریل و میکائیل کا، یا میکال بھی یہاں پر پڑھا گیا، میکال ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو جو لوگ فرشتوں کو نہیں مانتے گویا کہ وہ اللہ کے دشمن ہیں۔ یہاں پر صرف جبریل اور میکائیل یا میکال کا ذکر ہوا ہے ان کے مرتبے کی بلندی کی وجہ سے، ورنہ دیگر جو فرشتے ہیں ان کا یہاں پر نام ذکر نہیں ہوا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس انہی کے نام قرآن و سنت میں وارد ہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتوں کے نام آئے ہیں۔ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یہ جہنم پر جو نگہبان ہیں ان فرشتوں میں سے ایک فرشتے کا نام یہ یا مالک ہے۔ تو اس طرح قرآن و سنت میں دیگر جگہوں پہ دیگر نام ذکر ہوئے۔ وَتَقَدَّمَ الْإِيمَانُ بِهِمْ مِنَ السُّنَّةِ فِي حَدِيثِ جبریل، اب ایمان ان پر لانا، ان پر ایمان رکھنا یہ ضروری ہے۔ اس کا تذکرہ اس سے پہلے حدیث جبریل میں آ گیا، جب انہوں نے کہا مل اسلام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کیا، الاسلام ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ الی آخر الحدیث۔ پھر یہ بھی کہا تھا مل ایمان، تو کہا ان تؤمن باللہ وملائکتہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ تو یہ ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس میں ان کا بھی تذکرہ ہے۔ اب یہ فرشتے کس سے پیدا ہوئے ہیں اس کے تعلق سے یہاں پر ذکر ہوا ہے، وفی صحیح مسلم ان اللہ تعالی خلقهم من نور، انسانوں کو پیدا کیا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے مٹی سے پیدا کیا گیا، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا، جنات کو، شیاطین کو نار سے، آگ سے پیدا کیا۔ تو یہ اللہ رب العزت کی حکمت و مصلحت ہے، کس کو کس سے پیدا کرے اور ان کے اندر کیا خصوصیات رکھے۔ اب اس کے بعد مزید، اس کے بعد کے سوالات میں مزید تفصیلات اس کی آئیں گی، لیکن فرشتوں کا وجود برحق ہے۔ فرشتے اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، جس طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں مختلف قسم کے تفاوت رکھے ہیں۔ اب ہم ہیں کہ ہمارا وجود، ہماری تخلیق اللہ تعالیٰ نے ایسی کی ہے کہ ہم تھک جاتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، یہ ساری ہماری زندگی کی ضروریات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایسا بنایا کہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تھکتے نہیں، اور اسی طرح وہ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں، سوتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں، سنتے ہیں، جو احکام ان کو دیے جاتے ہیں ان پر عمل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل خلقت نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حیات میں بھی پیدا کیا، ایک شکل بھی ان کو دی ہے۔ اس کا پتہ اس حدیث سے چلتا ہے جو
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम को उनकी उस हैत में देखा जिस पर अल्लाह ने उन्हें पैदा किया। इनके लिए कितने पर थे? हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के परों का उसमें जिक्र है, कितने पर का जिक्र किया गया? 6000 600 600 जनाह। 600 ठीक है, तो 600 परों के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमूदार हुए और पूरे गोया के आसमान को भर दिए थे उसी 600 परों से। ये अल्लाह ताला ने उनको इस खिलकत में पैदा किया, लेकिन उन लोगों की असल जो है, जिस तरह हमारी असल मिट्टी है, उनकी असल नूर है। लेकिन अल्लाह ताला ने उनको एक शक्ल दी, वो एक शक्ल है। अल्लाह ताला ने उनको अपनी मखलूक बतलाया, बल हो इबादुम मुकरमून कहा, वो भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह ताला के अब्द हैं। और क़यामत के दिन जिस तरह सबको मौत लाहक होगी, अल्लाह ताला के हुक्म से सबको मौत लाहक होगी, इनको भी। हत्ता कि जो सूर फूंकने वाला है उसके ऊपर भी मौत लाहक होगी। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ऐसी है जिसे मौत लाहक नहीं होगी। तो ये फरिश्तों के कुछ सिफात हैं जो इन आयतों में जिक्र किए गए हैं कि वो तस्बीह व तहमीद करते हैं, मग़फ़िरत तलब करते हैं, उनको जो काम दिए गए हैं वो काम वो करते हैं। उनकी असल खिलकत नूर से है, जिस तरह के इब्ने आदम की असल खिलकत तीन है, मिट्टी है, और जिन्नात की असल खिलकत या बुनियादी तौर पर जिस चीज़ से वो बने हैं जिन्नात, वो आग है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तख्लीक है। चलिए, इसके बाद इंशाअल्लाह हम लोग यहाँ तक रुक जाते हैं। मा माना अल ईमान बिल मलाइका, फरिश्तों पर ईमान लाने का क्या मतलब है, ये सवाल नंबर 75 हम लोग इंशाअल्लाह कल पढ़ते हैं। नक्तफी बिहज़ल क़द्र व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।